پھر مقدس خالی ایسے ہی نہیں ہو گئے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل جہاں شروع ہو رہی ہے اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے معراج ہوئی بات کو. یہ تو زمینی سفر تھا. بارکنا حولہ، ہم نے اس کے پورے ماحول کو اللہ نے کہا ہم نے برکت دے رکھی ہے. تو یہ خاص طور سے اس کے لیے قرآن نے اس جگہ کے لیے الفاظ استعمال کیے. یہ جس جگہ گئے اس کے پورا ماحول، اس کے آس پاس کا سارا حصہ بابرکت ہے. اب یہ اور بھی قرآن نے ایک بات رکھی اس مقام کے بارے میں، اس ہسٹری اور اس تاریخ کے ساتھ میں. تو اور قبلہ اول کا ایک عقیدہ، حالانکہ قبلہ اول کے اوپر آپ خالی شاید یہی ڈالیے گا اور میرا نام ڈالیے گا، بہت ثبوتوں کے ساتھ میں، ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ میں، جو قرآن اور حدیث اور تاریخ دونوں کے ہیں، وہ قبلہ اول نہیں تھا. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں مشہور ہے جو ہمارے یہاں قبلہ اول، کہ وہ قبلہ اول تھا، یہ قبلہ دو. ارے حضرت ابراہیم کے زمانے سے قبلہ جو تھا وہ قبلہ اول ہوگا یا قبلہ اول کوئی اور ہو جائے گا؟ یہ حضرت سلیمان والا قبلہ اول ہو جائے گا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی یہودیوں کی نقل کرتے تھے جب کوئی حکم نہیں آتا تھا؟ تو ان کا کہ وہ جب تک حکم نہیں آیا تھا نماز کا حکم آ گیا تھا جب تک قبلے کی ڈائریکشن نہیں آئی تھی. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے ادا کرتے تھے کہ سامنے کعبے کے، تو چاہے جسم سے کھڑے ہو جائیں کعبے کی طرف منہ کر کے گھوم کے، تو وہ ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کعبہ سامنے ہے لیکن اس کے آگے پھر سیدھ بیت المقدس کی جائے. اب یہ خوب مشہور ہے. یہ کہاں سے آگے؟ یہاں پر تو خانہ کعبہ کے اوپر تو بہت کم نماز پڑھنے کا موقع ملا، مشرکین نے روک دیا تھا. 3 سال جس جگہ پر رہے، جہاں دارالندوہ ان کا جو تھا، جس جگہ پر 3 سال رکوش رہے، اس 3 سال کے اندر اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں کعبے کی طرف منہ کریں تو کعبہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے، کوئی سیدھ نہیں ہے، اور نمازیں تب بھی ادا کرتے تھے وہیں. تو سب کبھی کبھار اگر وہاں جاتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے. اب یہ ایک ساتھ میں ایک یہ مشہور ہو گئی کہ اس کو سیدھ میں رکھا کرتے تھے، بیت المقدس کو سیدھ میں رکھا کرتے تھے. نماز کی حالت میں حکم آیا اب اپنا رخ پھیر لو. اب جماعت ہے دور تک، رخ پھیر لیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے نکل کے گئے ہوں گے، صفیں وفوں میں کچھ ہوا ہوگا، جیسا کہ بھی کچھ ہوا، اور ادھر منہ کر کے نماز کے بیچ میں دوسری طرف منہ کر کے نماز شروع ہو گئی. یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے آج بھی. یہ اس واقعے کے علاوہ کہ اس مسجد کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تاریخ میں، کب بنی تھی، کس نے بنائی تھی، کوئی تذکرہ کہیں نہیں. بھئی یہ واقعہ ہے، چند مسجدیں تھیں مدینے کے اندر، اس مسجد کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہیں. بہرحال یہ تو میں نے کچھ تاریخی باتیں بتائیں، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا، پہلا بیت تو وہ بنا ہے برکت والا جو مکے کے اندر ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب حضرت ابراہیم کا قبلہ وہ تھا، ہمیں بنی اسرائیل کے انبیاء تک کا وہی مل رہا ہے. یہ تذکرہ سورہ قصص کے اندر آیا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، فرعون کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، ظلم سے بچا رہے تھے اپنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو، مارا تو اس کی موت ہو گئی، وہاں سے فرار ہو گئے. فرار ہونے کے بعد اس بستی میں پہنچے مدین کی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی ہے. اب یہ سورہ قصص میں 28ویں سورت میں تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ میں پھر اس بستی میں وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے کنویں میں پانی پلایا، ان کے والد نے بلایا اور بلا کے ان کے سامنے ایک آفر رکھا. وہ آفر یہ تھا کہ 8 حج کی مدت تک تم میری بکریاں اگر چراؤ، تم یہاں پہ رہو، کھاؤ پیو. حج جب بھی تھا، حج اس دور کے اندر ہے موجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، 8 حج کی مدت تک. یہ اس سے ہی یہ سال بن گیا کہ 8 سال، یہ اس کے لفظ کے معنی بھی سال ہو گئے حجج کے، کہ 8 سال تک تم یہ کرنا. یعنی 1 سال ہی کے لیے وہی لفظ تھا جو حج کے لیے تھا، کہ حج 1 سال کے اندر ہوا کرتا ہے. یعنی حضرت نوح کا قبلہ تو یہ ہے، حضرت آدم کا تو قبلہ یہ ہے. جو کہا جب سب سے پہلا گھر تو حضرت ابراہیم نے تو تعمیر نو کی تھی، ریکنسٹرکٹ.
پہلے تو حضرت آدم نے تعمیر کیا، حضرت آدم ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اب درمیان کے نبیوں کا قبلہ کہیں کچھ اور انہوں نے خود سے بنایا اور ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ ارے اس کی تو بڑی، قبلہ تو کبھی بدلے گا ہی نہیں، کبھی بدل ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کبھی کسی اور طرف کر دیا، کبھی کسی اور طرف کر دیا، ہمیشہ سے ایک رہا۔ یہ سب روایات بیچ میں آ گئے، اسے چھوڑیں۔ لیکن ایک عقیدت کی وجہ یہ بھی ہو گئی ساتھ میں کہ ہمارا قبلہ اول، ہاں متبرک مقام ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے شروع ہوئی تھی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے وہ لے کر گئے، اللہ کی قدرت سے جو بھی اسباب اللہ نے فراہم کیے وہ آپ وہاں پر پہنچے۔ یہ مسلمانوں کی اہمیت ہے۔ ان کے یہاں کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، یہ ایک ٹیمپل یا ہر بیت انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ، تو یہ اصلاً بنی اسرائیل قوم کا تھا، یعنی جب وہ قومیت کے حساب سے لینا چاہتے ہو، ہمارا تھا، یہ بات کو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے لیے بڑی جنگیں آپس میں ہوتی رہی ہیں، جو کچھ بھی ہوئی، اصل زیادہ بڑی جنگیں تو یہودیوں مسلمانوں میں نہیں ہوئی ہیں، مسلمانوں عیسائیوں میں ہوتی رہی۔ اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہیں سے یہ اس وقت یہ جو کمپلیکس ہے حرم شریف کا، اس کے اندر یہ راک ہے، یہ جیسے ٹیمپل ماؤنٹ کا وہ حدود ہیں، ڈوم آف دی آرک اس کے سینٹر کے اندر ہے، بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہاں خاص اس جگہ سے معراج ہوئی تھی، اور وہی حصہ جو ہے اس کو وہ اپنا ٹیمپل مانتے ہیں، ٹیمپل ماؤنٹ۔ اس سے ملی ہوئی ایک پرانی ایک دیوار ہے، بالکل ملی ہوئی، اس سے ملی ہوئی ایک پرانی ایک دیوار ہے، اسے کہا جاتا ہے 2000 سال پرانی ہے، اتنی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم۔ وہ اس دیوار کا ایک حصہ ایکسٹینڈڈ چلا آ رہا ہے پرانا، باقی تو سب اور ریکنسٹرکٹ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، دوبارہ سب کچھ بن گیا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو وہ ویلنگ وال بھی کہلاتی ہے، آہو بکا یا رونے والی وہ دیوار، ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں، مغربی سمت کے اوپر ہے وہ ویسٹرن وال۔ وہ یہودیوں کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ہے، یعنی پریکٹیکلی جہاں وہ جا سکتے ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں اپنی تاریخ کو کہ ہمارا یہاں پر ٹیمپل تھا وہ تباہ ہو گیا۔ تو وہ اس سے ملا ہوا ہے بالکل، یہ اسی کمپلیکس سے، اس سے صرف 2 کلومیٹر کے اوپر، 2.5 کلومیٹر کے اوپر، 2.5 کلومیٹر کے اوپر وہ مقام ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب یہاں دی گئی تھی۔ تو اب ان کے لیے وہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے عیسائیوں کے لیے، اس سے زیادہ مقدس دوسری کوئی جگہ نہیں ہے عیسائیوں کے لیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کے بیٹے کو جو ہے وہ صلیب دی گئی تھی، تو وہ وہاں سے 2.5 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ یہ ہے اس حصے کی یا اس علاقے کی اہمیت 3 مذاہب کے نظر میں کہ یہ تو ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بات اور نہیں معلوم ہوگی آپ کو، میں تفصیل میں جاؤں گا شروع سے، یہ بیچ کا ایک آدھ حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کا مکمل کنٹرول اب ہے، طاقت کے ساتھ میں ہے، زبردستی ہے، جتنا حصہ ان کو زبردستی یو این او نے اور کچھ ملکوں نے سازش کر کے بٹھا دیا تھا وہاں پر، وہاں لا کر بسایا تھا، اپنے یہاں سے نکالا تھا، اپنے اپنے ملکوں سے مار کر نکالا تھا اور یہاں بسا دیا تھا، اور ان کو زبردستی ان کو فلسطینیوں کو ہٹا کے یہ جگہ دلوا دی تھی۔ بہرحال یہ جو ہسٹری ہے ان کی جو چلی آ رہی ہے، اس ہسٹری کے اندر ہاں عیسائی اب تو اس کے بعد پھر انہوں نے اور جنگ میں اور علاقہ جیت لیا، اب ٹوٹل کنٹرول ہو گیا، اس کی بھی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، جتنا حصہ ایک فلسطین کی اسٹیٹ ہے، اور پریکٹیکلی تو اصل میں بس نام ہی نام کی ہے، اصلاً تو ان کا قبضہ ہی ہے ان علاقوں پہ بھی جو فلسطینی علاقے کہلاتے ہیں۔ اتنا مکمل کنٹرول ہونے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ کے اندر یہ سازشیں ہوتی رہتے ہیں عوام میں سے سرفروں کی، اور پولیس کی بات بھی یہی ہے، پولیس تو آپ اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں نا، اب کمیونل فیلنگ ہوتی ہے تو بہت سی جگہوں پر وہ زیادتی کر جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کر جاتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ زیادتی، نیوٹرل نہیں رہتے، ایسے ان کی پولیس بھی کبھی کبھی کر جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی سرفرے کچھ لوگ کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت نے آج تک اس کو جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو انہوں نے چھینا نہیں ہے مسلمانوں سے۔ نمبر 1 بات نماز ہوتی ہے، نمبر 2 بات آج تک وہاں پر یہودیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اسرائیلی لاء کے حساب سے یہودی نہیں جائیں گے، ان کے لیے دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، یہودی نہیں جائیں گے۔ بات ہم اچھے پہلو بھی ذہن پہ رکھیں، ہمارے علم میں ہونے چاہیے، بیلنس سب طرح کی چیزیں ہمیں معلوم رہیں، ساری زیادتیاں ان کی ساری ان کی کچھ ادھر کی بھی ہوں گی، ان کی ہیں، تو انہوں نے آج تک اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اس میں یہودیوں کا داخلہ بینڈ ہے، سارے نان مسلمس کا،
جیسے وزٹرز جاتے ہیں نا، جامع مسجد میں بھی جاتے ہیں، دلی کی جامع مسجد میں بھی جاتے ہیں، تو اس کے کچھ وقت مقرر ہیں، اس کی بھی تعداد مقرر ہے کہ اس وقت خالی ٹورسٹ نان مسلم جا سکتے ہیں، یہودی عیسائی جو کوئی بھی آئیں وہ اس وقت سے اس وقت تک جا سکتے ہیں، ان کی بھی تعداد مقرر ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور وہ اس وقت کے بعد بند صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اب یہ تو کم از کم ان کے عزائم آگے کہ کچھ بھی ہوں، ارادے کچھ بھی ہوں، لیکن وہ آج تک انہوں نے کس چیز کی پرواہ کی ہے؟ نہ تو کسی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی پرواہ کی ہے، نہ سیکورٹی کونسل کی پرواہ کی ہے، اور چاہے جتنی زیادتی کر لیں فوراً اوپر سے سپورٹ آ جاتی ہے۔ ان کے خلاف کسی طرح کا ریزولوشن اگر وہاں پر پاس ہو جائے تو امریکہ فوراً ویٹو کر دیتا ہے۔ تو انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ وہ روکا کس نے؟ وہ انٹرنیشنل پریشر کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور پریشر کو نہیں مانتے، اس کے بعد بھی وہ کچھ کریں نہ کریں، ان کو حمایتی دنیا میں بہت سی جگہوں کے مل جاتے ہیں، آپ کے ہندوستان کے اندر مل جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد ان کو حمایتی مل جاتی ہے، اس لیے کہ یعنی ریئیکشن کے اندر وہاں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن یہاں کے اور پروپیگنڈا جتنا ہے جو کچھ ان کے کانوں میں پڑا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں کی ایک بڑی تعداد یہاں کے رائٹسٹ ہندوؤں کی، ان کی سمپیتی اس لیے کہ وہاں پر ٹکراؤ مسلمانوں سے ہے، ان کی سمپیتی جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ میں، اور یہی RSS تھی جن کی سمپیتی جو تھی وہ ہٹلر کے ساتھ بھی تھی، جنہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، سب آن ریکارڈ ہے یہ باتیں تو۔